حاضرین گرامی محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو چیزیں فرض کی ہے ان میں ایک اہم فرض زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک میں قریب 27 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کی تاکید اتنی فرمائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ شہادت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بنیاد اسلام کی ہے کلمے کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا ہے صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5واں ہے وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، خانہ کعبہ کا حج کرنا جو سفر کی طاقت اور استطاعت، کیپیسٹی، صلاحیت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے۔ یہ 5 فرائض اسلام، اسلام کی بنیادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر عام طور پر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سرے سے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ 1001 میٹر کی لمبی داڑھی رکھ لے اور 50 ٹن کا صافہ باندھ لے اور پیشانی نماز پڑھ پڑھ کے پوری کالی کر ڈالے، کئی مسلح پھاڑ ڈالے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کی بنیاد کا وہ منکر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ثعلبہ ابن حاطب اس کا نام تھا، دل کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے۔ صحابی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، وہ صحابی ہی نہیں جو کبھی مرتد ہو جائے، وہ صحابی ہی نہیں جو کبھی اسلام سے پھر جائے۔ جو اسلام سے پھر گیا وہ پہلے بھی نہیں صحابی تھا، بعد میں بھی نہیں کچھ ہے۔ صحابی کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تام الضبط ہے۔ تو صحابہ کا اعتبار اور اعتماد اللہ کے رسول نے امت میں قائم فرمایا ہے، لہذا جو اگر بھٹک گیا پتہ چلا کہ وہ صحابی پہلے سے تھا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثعلبہ ابن حاطب نام کا شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے سرکار بہت غربت ہے، کھانے پینے کے لالے ہیں، صبح کھانا ملتا ہے تو شام کو نہیں نصیب ہوتا، بڑی قسم پرسی اور فاقہ مستی کا حال ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکنا مت۔ یہ مانگنے والا دولت لینے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ مانگنے والا صرف دعا چاہتا تھا، حضور دعا کر دیں، حضور دعا کر دیں گے تو وہ دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے، یہ حساب سے سب کچھ مل جائے گا۔ تو حضور کو تو صرف دعا ہی کرنا تھا۔ یہاں تو اگر حضور سے پیسہ ٹکا مانگا ہوتا تو یقیناً سرکار عطا فرمائے ہوتے، تو دعا کی بات ہے، یہ تو اور بھی عطا فرمائے ہوتے، لیکن سرکار دیکھ رہے تھے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے کیا برا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تھوڑا سا رزق جس پر اللہ کا شکر شامل حال ہو یہ بہتر ہے بڑے رزق سے جو سنبھالے نہ سنبھلے۔
حضور نے بڑے اچھے انداز میں ان کو سمجھا دیا کہ تمہارے لیے مالداری بہتر نہیں ہے، جو حال میں ہے اسی حال میں بہتر ہے، غربت ہی تمہارے لیے مناسب ہے۔ لیکن وہ سمجھ نہیں پائے، ضد کیے، نہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا تو میں لاکھوں روپے ایسے لٹا دوں گا، ہر ایک کا حق ادا کروں گا، خوب خدا کی راہ میں صرف کروں گا اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ ضد کرنے لگے جناب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا تم کو وہ حالت زیادہ پسند نہیں آتی جس حال میں میں خود ہوں؟ میری شان یہ ہے کہ فاقہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ سرکار کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری میرے ساتھ موافقت حالت میں تمہیں پسند نہیں آتی۔ پھر یعنی دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عمدہ انداز میں ان کو بتایا کہ زیادہ پیسے کا لالچ مت کرو، دعا وغیرہ مت کراؤ، ارے میں جس حال میں رہتا ہوں اس حال میں تم بھی رہو، بڑی اچھی بات رہے گی۔ اس میں گویا دنیا بھر کے غریب مسلمانوں کو حضور نے حوصلہ عطا فرما دیا کہ بھلے ہی مالدار وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے طریقے پر ہوں گے، لیکن غریب یہ مصطفیٰ جان عالم کے طریقے پر ہیں۔ حوصلہ دیا کہ تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ پھر بھی صحابی عرض کرتے ہیں، سرکار اگر مال آ جائے نا تو پھر میں کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گا، ہر راہ میں خدا کے نام پر خرچ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرما دی، یا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب دعا سرکار فرما دے تو شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا قبول ہوئی، مال دولت میں خوب برکت ہونے لگی، ایک بکری کی 1000 بکریاں ہو گئی۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچے ان کے لیے چھوٹے پڑنے لگے تو جناب نے مدینہ پاک کو چھوڑا اور چلے گئے کہاں؟ جنگل میں رہنے کے لیے۔ پہلے تو مسجد کے کبوتر کہلائے جاتے تھے، لوگ ان کو مسجد کا کبوتر کہتے تھے، حمامۃ المسجد کہتے تھے کہ سدا دیکھو تو مسجد میں ہیں، سدا دیکھو تو مسجد میں ہیں، جب دیکھو تب مسجد ہی میں ہیں۔ لیکن اب یہ حال ہوا کہ 5 وقتہ نماز تو چھوڑیے، بڑی مشکل سے کوئی نماز کی جماعت مل جاتی تھی، ورنہ ہفتے میں جمعہ کے دن صرف آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر، حضور کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔ مال میں برکت ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ اور کاروبار بڑھ گیا اور زیادہ دور وادیوں کے اندر نکل گئے۔ اب وہاں سے تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، کوئی آنے جانے والا آیا جایا کرتا تھا تو اس سے پوچھ لیتے تھے کہ جمعہ میں سرکار نے کیا بیان فرمایا، کیا کچھ ہوا، مدینہ شریف کے حالات، سرکار کے فرمودات، اس معاملے میں کچھ معلومات لے لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ ہاں، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کی طرف بھیجا وصول کرنے کے لیے کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ بنی سلیم قبیلے میں جب لوگ پہنچے تو ثعلبہ ابن حاطب یہ بنی سلیم کے آدمی تھے، لوگوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ سرکار کے اس پیغام رساں کا، ایلچی کا استقبال کیا اور بہترین عمدہ مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کی، خوش دلی کے ساتھ، خوشی خوشی، میرے سرکار نے طلب کیا ہے، بڑی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوشی سے صحابہ نے نذرانے اور زکوٰۃ پیش کیے۔ اب ثعلبہ ابن حاطب کے بعد جب پہنچے تو کہا کہ ارے یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جبری وصولی ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیے کی بہن ہے۔ دوسرے لوگ جزیہ دیتے، مسلمان لوگ زکوٰۃ دیتے، میں سوچ سمجھ کے دوں گا۔ اللہ اکبر، اب حساب کتاب کی بات آ گئی۔ یہ خبر آ کر جب سرکار کے پاس پہنچی اور سنانے والوں نے سنایا، پیش کرنے والوں نے پیش کیا، اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو جوش آیا، آیت پاک نازل ہو گئی ثعلبہ ابن حاطب کے بارے میں، یہاں تک کہ
جب کسی کے ذریعے خبر پہنچی کہ ارے تم نے ایسا جواب دیا تھا کہ سوچ کے بتاتا ہوں، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، یہ تو جبری وصولی ہے، یہ تو ٹیکس ہے، ہم سے کیسا ٹیکس لیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں تو آیت پاک نازل ہو گئی ہے۔ اب ثعلبہ کی حالت خراب، پورے مال کی زکوٰۃ نکال کر ہانکتے پھانکتے ہوئے پہنچے جناب حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں سرکار یہ میری طرف سے صدقہ قبول کیجئے، یہ میری طرف سے زکوٰۃ قبول کیجئے۔ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں لیتا، اللہ نے تیری زکوٰۃ اور تیرا صدقہ لینے سے منع کیا ہے، میں نہیں لیتا، رد کر دیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثعلبہ سر پیٹتے ہوئے واپس آ گئے، ہزار منتیں سماجت کیے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں یعنی نہیں، بالکل نہیں۔ اے ہائے ہائے، جس سے تم روٹھو وہ برگشت ہے دنیا ہو جائے، جس سے تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ ہاں اللہ اکبر، سرکار روٹھ گئے۔ حضور کا روٹھنا خدا کا ناراض ہونا، ساری کائنات کا منہ پھیر لینا ہوا، ایسی لعنت اور ایسی ملامت اور ایسی نحوست برسی۔ اللہ اکبر، حضور نے اخیر دم تک 1 روپیہ وصول نہیں کیا اور ایک چیز قبول نہیں فرمائی۔ سرکار پردہ فرما گئے، صدیق اکبر خلیفہ بنے، بڑی آس امید کے ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ نے سر ابھارا تھا، کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے لڑ کر زکوٰۃ وصول کروں گا، اگر وہ حضور کے دور میں اونٹ کے پیر کو باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو میں ان سے لڑ کر وصول کروں گا، نہیں دیں گے مار ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم تھرا گئے، حضور کلمہ پڑھنے والے یہ ان کو آپ مار ڈالیں گے؟ کہا یہ منکر زکوٰۃ ہو کر مرتد ہو گئے، لہذا اگر یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو واجب القتل ہے، مار ڈالے جائیں گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا جاہو جلال دیکھا تو ثعلبہ ابن حاطب کو حوصلہ ملا، چلو اپنے پھر چلتے ہیں۔ پھر لیا سارا ریوڑ سارے سب چیزیں لے کر پہنچے، یہ میری طرف سے زکوٰۃ، یہ فطرہ، یہ صدقہ، یہ عطیہ۔ حضرت نے فرمایا جس کو میرے آقا نے ٹھکرا دیا ہو، صدیق اکبر کی یہ اوقات نہیں کہ اس کو قبول کر سکے، چل بھاگ یہاں سے۔ دھتکار کر نکال دیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے، فاروق اعظم نے کہا جس کو سرکار نے دھتکارا ہو، جس کو صدیق نے دھتکار دیا ہو، اس کو یہ فاروق، یہ عمر ابن خطاب قبول نہیں کر سکتا، اس کو بھی ہکال دیا، بھگا دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر وہ لے کر آ گئے نذرانہ اور ساری زکوٰۃ، حضرت عثمان غنی نے بھی رد کر دیا۔ مٹی ڈالتا تھا وہ انسان، اپنے سر پر ہائے واویلا کرتا تھا، لیکن ایسے ہی اب اسلام پر خاتمہ نہیں ہوا، اب وہ صحابی کے لقب سے سرفراز نہیں کیا جائے گا، وہ ساری برکتیں، وہ ساری سعادتیں ان سے چھین لی گئی صرف ایک زکوٰۃ کے منکر ہونے کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یار محنت سے کمانا اور یہ غریبوں فقیروں بھکاریوں کو بانٹ دینا، ہاں ان کا کیا باپ کی ٹھیو ہے، ان کا کیا رکھا ہوا ہے، کائے کو دینا؟ اتنی محنت سے دھوپ آگ میں اس محنت کر کے ہم نے کمایا، وہ بھی محنت کرے، ان کو بھی ہاتھ پیر ہے، ان کو بھی زور ہے، ان کو بھی دماغ ہے، وہ کیوں نہیں محنت کرتے؟ سوچتا ہے نا انسان۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ تمہاری محنت ہی کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہاں ورنہ تم کتنی محنت کرتے ہو، تم سے زیادہ محنت کرنے والے دنیا کے اندر ہے، لیکن ان کو وہ نصیب نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ تمہاری تھوڑی محنت میں زیادہ کرم فرما کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں ارے تم کو تو پتھر پھوڑنا بھی نہیں پڑتا، گھر سے باہر نکلنا بھی نہیں پڑتا، دھوپ آگ میں جلنا بھی نہیں پڑتا، ایک موبائل کے اوپر یہاں سے وہاں لگا دیا، لاکھوں لاکھ کا ویوہار کر دیتے ہو، تمہارا ٹکا تم کو مل جاتا ہے، تمہارا حساب تم کو پہنچ جاتا ہے، تمہارا رزق تم تک آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ کسی کو بیٹھے بٹھائے کھلاتا ہے اور کسی کو پسینے میں نہلا کر عطا فرماتا ہے۔ کرم ہے میرے مالک کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ خیر الرازقین، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہے کرم۔
اور یہ خاص کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے رزق کو اپنے قبضے میں رکھا، بندے کے حوالے نہیں کیا۔ اگر بندوں کے قبضے میں دیتا رزق تو بندہ ساری دنیا کا خزانہ خدا ہی لیتا، دوسرا کیا پڑوسی کیا باپ سگا بھوکا مرے ٹنگڑی لگڑ لگڑ کے ایک قطرہ پانی نہیں دیتا، ایک اناج کا دانہ اس کو پیش نہیں کرتا۔ ہاں، یہ اللہ ہے جس نے رزق کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ یہ لوگوں کو خیال ستاتا ہے اتنی محنت کرنا اور اس میں 2.5% نکال کے ایسی پھینک دینا، ایسی غریبوں کو دے دینا۔ 1000 روپے میں 25 روپیہ، 10,000 میں 250 روپیہ، 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ، اتنا بس دیتے چلے جانا۔ بھائی یہی ہے حقیقت اور یہی دنیا کی ہے ریت۔ آپ جتنی بھی چیزیں لیتے ہو 100% یوز نہیں کر سکتے۔ ابے تربوز اٹھا کے لاؤ 2.5 کلو کا، 1.25 کلو سے 1 کلو کے آس پاس اس کے چھلٹے پھینکنے پڑتے ہیں۔ ہاں، ارے دسہری آم لو یا کوئی لنگڑا آم لو یا ہاپوس آم لو، لیکن اس میں گٹھلی اور اس کی کھال نکال کے پھینکنی پڑتی ہے۔ ارے آپ بکری چھگڑی جو بھی گوشت کھانے پکانے کے لیے ذبح کرو، اس کی ہڈیاں پھینکنا ہی پڑتی ہے، اس کی اجڑی پھینکنی پڑتی ہے، اس کی اتھڑی پھینکنی پڑتی ہے، اس کا چمڑا تم نہیں کھا پاتے ہو، اس کے سینگ نہیں کھا سکتے ہو۔ کیا ہے؟ پھینکنے کے لیے کچھ چیزیں رکھنی پڑتی ہے، کچھ ویسٹیج جاتا ہے۔ اللہ کا کرم کہ تمہاری محنت کا ہے، ویسٹیج نہیں جائے گا، تو دے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 70 گنا تمہیں عطا فرمائے گا۔ خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کون سی چیزیں تم 100% استعمال کرتے ہو؟ کبھی سوچا ہے ایسا؟ ہرگز نہیں، 100% تو استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو تم۔ ارے صاحب جو کھانا بھی کھاتے ہو نا، آپ سوچ رہے کہ 3 روٹی میں نے کھا لیا، بھیا وہ 3 روٹی میں سے بھی سارا کچھ کس وس نکل کے جتنا تم کو ہو سکتا تھا اتنا، باقی ویسٹیج تو باہر نکل گیا، وہ تو تمہارے کام کا نہیں تھا۔ ویسٹیج بہرحال جاتا ہے، جو بالکل خراب ہو جاتا ہے، جو برباد ہو جاتا ہے، لیکن مال کا میل اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے روپ میں بندے پر ایسا لازم فرمایا کہ وہ اگر ادا کر دیتا ہے ویسٹیج نہیں، اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کلو کے اندر بند کر لو۔ روپیے پیسے، ارے 2.5% زکوٰۃ میں اتنا مطلب جنگر چوٹا پنا کرتے ہیں لوگ، ہاں، زکوٰۃ خوری زکوٰۃ چوری کرتے ہیں، جبکہ GST لگ گیا، پھر ٹیکس لگ گیا، انکم ٹیکس جو ہے 5% ہے، 10% ہے، 15% ہے، 20% ہے، کتنے سارے پرسنٹ ہے، وہاں بروبر باقاعدہ دینا ہی پڑتا۔ وہاں کیسے خوشی خوشی، میں نے تو انکم ٹیکس ریٹرن بھر دیا، ایک دم ٹینشن فری ہو گیا۔ اچھا بیٹا، وہاں 15% دے رہا ہے خوشی خوشی اور بولتا ہے میں بہت بالکل ٹینشن فری ہو گیا۔ یہاں 2.5% دینے میں کون سی تیری نانی مر رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 2.5% پورے الا ڈھال آوک جاوک پر نہیں رکھا ہے۔ تمہارا انکم ٹیکس تو سارا آوک جاوک یہ وہ سارا جوڑتا ہے، لیکن یہ خود جو زکوٰۃ ہے یہ آوک جاوک پر نہیں، بلکہ جو خاص بیلنس تمہارے پاس آج پروفٹ موجود ہے، جو تمہارا خاص موجود روکڑا کیش موجود ہے، اس کیش کے اوپر 2.5%، وہ بھی کب؟ تو مقروض ہے، پہلے قرضہ دے دے، تو اپنی عزت بچا، بعد میں اللہ کا حق ادا کرنا، پہلے تو اپنی ضرورت دیکھ۔ کب زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود ہو، سال بھر گزر جائے تب زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اور یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جس کے آج کے حساب سے یعنی 52.5 تولہ چاندی بولے تو 612 گرام، 360 ملی گرام،
70 रुपये ग्राम, 42,865 रुपया। ये आज 15 अप्रैल का ये रेट निकला है। 42,865 रुपया किसी के पास अगर है, यह इसका जेवर है, यह LIC मिलाकर, या मतलब जितने किसी को कर्जा दिया है, ये सारी चीजें मिल मिलाकर अगर कभी 42,865 रुपये अगर उसके हो रहे हैं तो वो साहिब निसाब है, उस पर ज़कात लागू होंगी। यानी ये ज़ायद ज़रूरत, हाजत असलिया के अलावा तुम्हारी हाजत असलिया क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ये इंसान की हाजत असलिया है। घर छोड़ो, इस्तेमाल के बर्तन, कपड़े छोड़ो, सवारी के जानवर, 2 व्हीलर हो सवारी के लिए या 4 व्हीलर हो, वो सब छोड़ दो। तुम्हारा अपना मोबाइल लाख लाख रुपए का हो, छोड़ दो, वो तुम्हारी जरूरत है, तुम खुद उसके मोहताज है। तुम काहे को उस पे हातिम ताई जैसा लात मार रहे हैं? तुम पहले अपनी जरूरत पूरी कर ले। तेरी सारी जरूरत पूरी कर लेने के बाद जो वेस्टेज बच गया तेरे लिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा माल जो अरे बैंक के अंदर सड़ रहा है, तुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसमें से 2.5% निकाल के गरीब में बांट दे। 97.5% तू ही रख, तू खा, तेरे बाल बच्चों को खिला, आगे मुस्तकबिल के लिए रखे रहे। 97.5% तू ही इस्तेमाल कर, सिर्फ 2.5% गरीबों में दे दे। ईमानदारी से अगर ये 2.5% निकालना शुरू कर दे, मुसलमानों में से गरीबी खत्म हो जाएगी, ज़कात का मुस्तहिक नहीं मिलेगा। लेकिन हाल ये है कि जो बेचारे मुस्तहिक है ज़कात के, वो तो मांगने को शर्माते, वो किसी के पास जाते नहीं, वो भूखे रात गुजारने को गवारा कर लेते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। और कुछ ऐसे बेगैरत हैं कि जो खास ये ज़कात वसूली को धंधा बना लिया। अरे गली गली घूमते हैं, बिल्कुल ऐसे शोर शराबा ढोम धड़क्का के साथ में ऐसा वसूल करते हैं, बिल्कुल शानदार उनकी RCC इमारतें होंगी, और बाकायदा कुछ तो ऐसे जिनकी बसें चल रही है, लेकिन मांगते फिर रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, जिनके बारे में मालूम है कि ये खुद ही साहिब निसाब है, लेकिन चोला बदलकर भिखारी बनकर सामने आया, उसको देने की जरूरत नहीं है। इस्लाम भिखारीपन को उरूज नहीं देता, प्रोत्साहन नहीं देता। हाँ, गरीबी की सतह के नीचे जो है उनको मदद करके उनको उठाने की तालीम और तलकीन करता है। तो खास जो ज़कात के मुस्तहिकीन है वो कौन है, उनको पहचानो। सही मानों में जो ज़कात के हकदार है वो आप तक नहीं पहुंच पाते, आपके पड़ोस में, आपके गली के अंदर रहते हैं, बेवा है, यतीम है, आपके अपने भाई बहन है, गरीब गुरबा है, भांजे भतीजे हैं, जिनको आप देखते हो लेकिन पता नहीं क्या खुन्नस चढ़ी हुई है। इनके साथ कितने भी नेकी करो कोई फायदा नहीं, कुत्ते को खिला देना लेकिन भाई को नहीं देना, ऐसे भी डायलॉग मारने वाले लोग हैं। लानत है ऐसों पर। आज 2 पैसे के ऊपर इतना फुदक रहा है ना, ऐसी हवा निकालेगा अल्लाह कि भीख मांगने को हाथ उठाने की भी ताकत नहीं रहेगी। आज देने वाला बनाया है, हाँ शान है अल्लाह की, नवाजा है। लिहाजा अपने इस हाल को गनीमत जानो। गुरूर, तकब्बुर, घमंड बिल्कुल मत करो। गया इबलीस मारा एक ही सजदा न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। हुबाबे बहर को देखो कि कैसे सर उठाता है, तकब्बुर वो बुरी शय है जो फौरन टूट जाता है। हुबाबे बहर यानी पानी का बुलबुला, कैसे पानी के ऊपर थिरकता है, ऐसा सोचता है मैं समंदर के ऊपर नाच रहा हूं, मेरा राज है, मेरे पैर के नीचे समंदर है। दूसरे लम्हे डूबकर ऐसा खत्म हो जाता है कि उसके वजूद और हस्ती तक गायब हो जाती है, उसको आप देख भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। गुरूर घमंड नहीं करना। हाँ, तकब्बुर तो सिर्फ अल्लाह की शान निशान है, क्योंकि वही हकीकत में सबसे बड़ा है और वही तकब्बुर के लायक है, बाकी हम और हमारी औकात क्या। लिहाजा किसी रिश्तेदार को, किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी की अवहेलना, किसी की बेइज्जती और किसी को मतलब हेट मत करो, बल्कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह तबारक व ताला दिनों रात को बदलता रहता है। तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा।
ہاں اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہے تخت و تاج کا مالک بنا دیتا ہے، جسے چاہے تاج و تخت چھین کر اس کو رنگ بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہذا تم کتنے بھی بڑے ہو، 2.5% کے بارے میں غرور گھمنڈ مت کرنا، سیدھے یہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے، بلکہ الگ سے کچھ خیر خیرات بھی کرنا ہے۔ ہاں 97.5% میں سے کچھ اور دوسرا بھی خدا کی راہ میں لیتے دیتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا خدا کی بارگاہ میں اور اس کی نام پر غریب کو دے رہے، تو اس پر آپ کو ثواب بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بڑھ کر اجر و بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ضابطہ خود قرآن پاک میں خدا نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانہ زمین میں ڈالو اللہ تعالیٰ 700 دانے ریٹرن کرتا ہے، یعنی ایک کا 700 گنا بھی عطا فرماتا ہے۔ اب لوگ یہ سوچ کے رکھے نہیں رمضان شریف میں 70 گنا ملتا، بولے نہیں 27ویں شب میں آؤ، رمضان شریف میں آؤ۔ ارے بھیا آج بیچارہ بیمار ہے، آج بیچارے کو ضرورت ہے، آج دے۔ وقت پر اگر کبھی چھوٹی سی پھوہار بھی برس گئی نا تو بہت کام کی ہے۔ جب سارا موسم ختم ہو گیا اور اس کے بعد بھوت دھماسام کی بارش ہو جائے تو کیا فائدے کی؟ لہذا ٹائم پر جو کام ہو جائے للہ خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تو صرف 70 گنا ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنا تو کنجوس نہیں ہے، اتنا لمیٹیڈ نہیں ہے میرا مالک پاک پروردگار عالم، وہ اپرمپار ہے۔ ہاں لا یحد ولا یتصور اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے اسے بے حساب بے گنتی بے شمار عطا فرماتا ہے۔ لہذا یہ بولنا ہے کہ 27ویں کیا ہو، نہیں، اگر کوئی عالم دین، کوئی حافظ یا کوئی صحیح معنوں میں حقدار مستحق کے زکوٰۃ آپ کا اپنا رشتہ دار آپ کے پاس آ گیا تو یقین جان لو کہ اس کا احسان کہ وہ آ گیا، ورنہ یہی پیسے رہتے نا، نہیں دیں گے زکوٰۃ میں جائیں گا دوا خانے کے اندر، نہیں دیں گا زکوٰۃ میں جائیں گا حوالات میں، نہیں دیں گا زکوٰۃ میں جائیں گا جیل کے اندر، نہیں دیں گا زکوٰۃ میں ارے کہیں نہ کہیں تو بھر کے رہیں گا، 2.5% چھوڑ کر 25% بھرنا پڑے گا۔ ایسا بھی ہو جاتا جب اللہ کا پھٹکا پڑتا نا تو کچھ ایسی جام آ جاتی کہ سن نہیں جاتے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو جتنا لیتا ہے اللہ، جتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ لہذا اللہ سے دشمنی مت مول لو، اللہ کا دیا خدا کی راہ میں خدا کے بندوں پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دینے والا بنائے اور سدا دینے والا رکھے، آپ کو کیا آپ کی نسلوں کو دھنوان رکھے، شان والا رکھے اور ترقی والا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔